نحمده ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیات کریمہ مسلسل 2 درسوں سے تلاوت ہو رہی ہے. اصل اتنا اہم عنوان اور ٹاپک آ جاتا ہے کہ ضروری ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں یا پکاریں گے، لا یستجیبون لہم بشیء، انہیں کچھ بھی جواب نہیں ملے گا ان غیر اللہ کی طرف سے. اور پورا ڈیٹیل اس سے پہلے کے درس میں ہو چکا ہے کہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں، طاغوت ہیں، شیاطین ہیں، نبی اور ولی ہیں. اس کا مطلب جو لوگ بت کو پکاریں گے انہیں کوئی جواب ان کی طرف سے نہیں ملے گا. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ اس میں دے رہا ہے. اللہ کا باسط کفیہ، ہاں اگر یہ امپاسبل چیز پاسبل ہو جاتی ہے تو وہ جواب دے سکتے ہیں. اب وہ کیا ہے؟ ایک شخص ہے جو دونوں ہاتھ کو اٹھائے رہے یا پھیلائے رکھے اور اس کے سامنے پانی ہو اور وہ کہے پانی صاحب تشریف لے آئیے. ہاتھ اٹھا کر پانی وہاں ہو اور کہے پانی صاحب تشریف لے آئیے، بہت پیاس لگی ہے. تو اللہ فرماتا ہے لے لو بتاؤ، کیا منہ کے پاس پہنچے گا؟ وہ مانگو کے بالے پہ کتنا بھی چیختے رہو تو پانی پہنچنے والا ہے. تو بتوں کو پکارنے کی یہی مثال ہے کہ جس طرح پانی تمہارے پاس نہیں آ سکتا، ہاتھ کو پھیلا رہے جس کے پاس وہ آنے والا ہے نہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور یہ جو تمہاری پکار ہے یہ کھلی گمراہی میں چلی جائے. اس سے ایک تصور ملتا ہے کہ آپ کی دعا اگر قبول بھی ہو جائے تو ضلال مبین میں نہیں جائے گی، ہدایت مبین میں جائے گی. یعنی وہ دعا بھی عمل میں نہیں جائے گی. ایک ہے کہ دعا قبول ہو گئی آپ کی تو نتیجہ تو مل گیا، تو یہ دعا کہاں گئی؟ نہیں، وہ دعا کہیں جاتی نہیں، وہ نیکیوں میں شمار ہوتی ہے. آپ کی دعا کا نتیجہ بھی، آپ کو رزلٹ بھی مل گیا اور وہ دعا بھی آپ کی نیکیوں میں لکھی گئی. اس آیت سے معلوم ہے کافروں کی دعا ردی کی ٹوکری میں، اس کا مطلب مومنوں کی دعا اعمال صالحہ میں نیک عمل. سبحان. اب جو ہے سجدہ والی آیت آ رہی ہے، آج تلاوت کریں گے، ٹینشن نہیں لو. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں. ساری مخلوق کس کو سجدہ کرتی ہے؟ اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے. اب سجدہ کی 2 قسمیں یہاں بتا رہا ہوں، طوعاً و کرہاً، خوشی سے یا ناخوشی سے، مگر سجدہ اسی کو کرتی ہے. اب پیچھے کے درس میں پڑھے ہوں گے منافقین کی مثال بتائی گئی ہے. اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، کہ جب وہ نماز کھڑی ہوتی ہے اور اس طرف جاتے تو کہ نماز پڑھنا پڑے گا، کسالى کسل، ایک دم کاہلی، اٹینشن نہیں، خوشی نہیں، خضوع نہیں. اور وہ یراؤن الناس، میں نہیں تھا تو لوگ کیا بولتے یہ ہے
تو عبادتوں کی توفیق اللہ کے مومن مخلص بندوں ہی کو ملتی ہے. نیکیوں کی توفیق اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے. جس عبادت میں آپ کو لطف آ رہا ہے سمجھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس عبادت میں لذت ڈال دی ہے اور آپ کی اس عبادت کو قبول کر دیا ہے. ہاں اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے وہ ساری مخلوق جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں، طوعاً چاہے خوشی خوشی، وکرہن چاہے کراہت کے ساتھ، مطلب ناپسندی ناخوشی، وظلالہم بالغدو والآصال. اور آپ ذات کی بات کر رہے ہو، آپ کے جو سائے ہیں نا وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وظلالہم بالغدو والآصال، صبح و شام جو آپ کے سائے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سائے بھی اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں ہیں آسمان کی طرف سایہ؟ سایہ زمین پر پڑتا ہے. یہ پڑھنا بتا رہا ہے کہ وہ گھٹنے ٹیکے والا سجدہ ریز ہے اللہ کا. سجدہ ہو چکا والآصال، سجدہ آپ سب کر کے اٹھنا بھولنا نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں ایک سجدہ کر لیں. اب آیت نمبر 16 کل آگے آپ کا کل. الحمدللہ کتاب کل پر بھی لکھتا ہوں انشاءاللہ. کل کتاب کا نام ہی رکھیں گے. ہاں قرآن پاک میں کل کا راز انشاءاللہ دیکھتا ہوں. دعا کریں قلم اٹھ گیا تو لکھ دوں گا انشاءاللہ. کل حبیب مکرم آپ کہیے، یہ ترجمہ کیا کرو. آپ دنیا میں جو رسپیکٹڈ ہے اس کا نام لیتے ہیں، جیسے والد صاحب کا نام لیتے ہیں. لفظ والد بھی صرف نہیں بولتے، اے والد ادھر آپ بولتے نہیں، والد صاحب قبلہ تشریف لائے. حالانکہ والد ادھر یہ بھی وہی معنی ہے اور والد صاحب قبلہ ادھر وہی معنی ہے، لیکن دوسرا معنی ادب کو بتا رہا ہے، پہلا معنی بے ادبی کو بتا رہا ہے. دنیا کی ساری مخلوق ایک طرف، حبیب ایک طرف. اب یہاں پر سے محمد اگر آپ بولو گے یہ بہت بڑی بے ادبی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اب آپ کو ترجمہ کرنا پڑے گا. حبیب مکرم آپ کہیے، یہ ترجمہ ادب کا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ کل کا معنی یہ سب نہیں آئے گا آپ کو. حبیب مکرم آپ یہ سب نہیں کہیے، بس اتنا معنی آئے گا ڈکشنری کے اعتبار سے اتنا معنی. لیکن نہیں، ہاں جس میں شان رسالت و توحید ہو وہ ہے قرآن پاک کا مقصد. حبیب مکرم آپ کہیے، پیارے آپ کہیے، میرے محبوب آپ فرماؤ. اس طرح کے جملے استعمال کیا کریں. من رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ اب تک سنتے تھے کہ نبی دلیل ہے، نبی ربوبیت کے دعویٰ بھی ہیں اور نبی ربوبیت کی دلیل بھی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، آپ کہیے. آپ اپنے منہ سے کہیے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، پھر آپ ہی کہیے اللہ ہے. قل من رب السماوات والارض قل اللہ، بتائیں. ہاں دنیا آسمانوں زمین کے ربوبیت کے منکر ہو، ہمیں کوئی ضروری نہیں. آپ ایک بار کہیں گے آسمان اور زمین کا رب کون ہے، آپ ہی سے کرواؤں گا کہ کہتے ہیں رب اللہ ہے. کیوں ہے؟ اللہ ہے. کوئی اتخذتم من دونہ، تو من دونہ میں ٹینشن نہیں ہے نا، من دون سمجھ کے نا اچھے سے. کوئی اتخذتم من دونہ اولیاء، حبیب یہ تیسرا کل ہے ایک ہی آیت میں. تیسرا کل ہے حبیب. پھر آپ کہیں کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بناتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بناتے ہو. اس آیت سے عقیدہ بھی آپ دے رہا کہ اللہ ہی ولی ہے. اللہ کے ولی تو ہے نہیں، اللہ خود ولی ہے. اللہ کو چھوڑ کر ولی بناتے ہو کا مطلب اللہ ہی ولی ہے. یہاں پر کیا تصور دے رہا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر مددگار کسی اور کو سمجھتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ولی بناتے ہو کسی کو. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جن معبودوں کو، جن بتوں کو تم معبود ولی مانتے ہو وہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ جب سلسلہ والی گفتگو سنیں گے نا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. ورنہ یہ آیت اٹھا کر کے دیکھیں اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے، ہمارے کو اپنا پولیس ہے. آپ سلیبس سے ترجمہ پڑھتے ہیں، دیکھیے
آپ کا مددگار نہیں. چاہے پتھر کے بت ہو یا لکڑی کے بت ہو، کوئی بھی بت ہو اللہ کے مددگار. اپورڈ آف گاڈ، اللہ کا جو ضد ہے، جو دشمن ہے، وہ مددگار ہے. اللہ کے محبوب بندے اللہ کی عطا سے مددگار ہے. جی اب اس کی ایک مثال دیں. ایک طرف اللہ، ایک طرف ہے غیر اللہ. دھیان دیجیے گا، بڑی لمبی ایک دم قطار ہے. اللہ اور غیر اللہ، تم غیر اللہ کو مددگار مان رہے تو اللہ فرماتا حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور اکھیارا برابر ہو سکتا ہے؟ گویا خود کو اندھا کہا اور خود کو بصیر کہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کمپیئر کیا. سنو، اندھے اور دیکھنے والے بصیر اللہ اپنی شان برابر نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ام حل تستوی ظلم. اچھا یہ چوتھا کل تھا، ایک آیت میں چوتھا کل تھا. لوگوں کو ایک کل سے پریشانی، چوتھا کل تھا. ہاں، ام حل تستوی الظلمات والنور، کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں بتوں کے پاس جا رہے ہو؟ آج حالات بڑے سنگین ہو چکے ہیں. نوجوانوں، بچوں، خاص طور سے اس بات کا دھیان رکھو، یہ دنیا فانی ہے. ابھی تم کو میں کہوں 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، ایمان بیچو گے؟ بیچ دو نا یار. نہیں بیچو گے آپ، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ روپیہ ختم ہو جائے گا، بڑھ جائے گا یا کھا کے ختم ہو جائے گا. پھر قبر میں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ایمان تو بیچ دیے. اس لیے کبھی بھی کسی بھی حال میں شرک کی طرف نہ جانا، بت پرستی کی طرف نہ جانا، چاہے دنیا کی بڑی سے بڑی حسینائیں کیوں نہ ہو، ہرگز نہ جانا. کالی کلوٹی جنتی لڑکی تمہارے لیے کامیابی کا دروازہ ہے. کبھی بھی دنیا کے ٹیک ٹاک میں نہ جانا. نور اور ظلمات برابر نہیں ہو سکتے. ہم جعلوا للہ شرکاء خلقوا، کیا بات ہے. ایک آیت میں ہر چیز کی وضاحت خود موجود ہے. کیا ان لوگوں نے اللہ کے لیے ایسے شرکاء بنائے جو خلق بھی کرتے ہیں، خلق بھی کرتے، سمجھ رہے ہیں؟ پیدا کرتے، اس لیے اردو ترجمہ نہیں کیا میں نے، جو خلق بھی کرتے. بتایا میں نے کہ خلق میں اور ولادت میں یہی فرق ہے. خلق بولتے ہیں بے مثال پیدا کرنے کو، اور ولادت بولتے ہیں مثالی پیدا کرنے کو. اسی لیے بیٹے کو بولتے ہیں باپ کی طرح، لیکن کسی مخلوق کو آپ نہیں بولیں گے اللہ کی طرح. کبھی سنے آپ کہ یہ اللہ کی طرح ہے؟ نہیں، لیکن ہمیں بولا جاتا ہے کہ اس کی ناک باپ کی طرح ہے، اس کی چلن باپ کی طرح ہے. تو ولادت میں اچھا بات آ گئی ہے، سوچا تھا اس درس میں بولوں گا لیکن بول رہا. اسی لیے نبی کی میلاد ہوتی ہے، خدا کی میلاد نہیں ہوتی. تو میلاد جو ہے یہ شرک شکن عقیدہ ہے. میلاد بنا کر گویا آپ عقیدہ دے رہے ہو کہ اللہ کو بے مثال پیدا کرنے والا ہے. محمد تو عبداللہ کے بیٹے ہیں، سمجھ رہے نا؟ ہاں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں. تب تو آپ بولتے ہو یہاں سے لے کے اوپر تک حسن، یہاں سے لے کے نیچے تک حسین. یہ مثال کیوں دے رہے؟ آپ کبھی اللہ کی مثال تو نہیں دیتے نا. ہاں، تو خلق میں اور ولد میں یہی فرق ہے. ولادت مثالی کو پیدا کرنا، سمجھ رہے ہو آپ؟ خلق، اللہ خالق ہے، اللہ والد نہیں. لیکن اردو میں دونوں بولتے آپ. کیا باپ ماں ہمارے کو پیدا کرے جی بولتے کہ نہیں؟ یہ پیدا کرے گی. اور اللہ کے لیے بھی یہی بولتے ہیں اے پیدا کرنے والے. تو لفظ پیدا دونوں کو بول رہے ہیں. تو اردو پیدل کر دو آپ. اب عربی دیکھو، خلق اور ولادت دونوں کا معنی پیدا ہے، لیکن خلق بے مثال پیدا کرنا اور ولادت مثالی پیدا کرنا. الحمدللہ. تو اللہ فرما رہا ہے کیا یہ لوگ ایسے شرکاء کو معبود ٹھہرائے ہیں جو خالق ہیں؟ سوال یہ نشان، جو خالق ہے کا خلق ہی اللہ کے خلق کی طرح. تو فتشابہ الخلق علیہم، اور ان پر خلق مشتبہ ہے. نو، قل حبیب آپ کہیے اللہ خالق کل شیء. اللہ خالق کل شیء، اس لیے کہ جس کو یہ پیدا کر رہے ہیں اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے.
اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ. اپنے ہاتھ سے ہاتھ بنا رہے ہو, پاؤں بنا رہے ہو, یہ بنا رہے ہو, آئرنگ بنا رہے ہو, جھمکا بنا رہے ہو, کیا کیا پہنا رہے ہو, سب اپنے سے. اللہ کو بتاؤ, کسی مومن کو بتاؤ کہ اس نے اللہ کو ایسا کیا. اچھا, یہ لوگ درگاہ سے بھی تھوڑی تشبیہ دیتے ہیں, اس بات کو سمجھیے گا کہ تم درگاہ پہ جاتے ہو, ہم وہاں جاتے ہیں. اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کے مقابلے میں بتوں کو مانتے نہیں ہیں. اتنا لوگ کوالٹی ہے ان کا. ولیوں کے آستانے پر ہم اتنا تو یقین ہے کہ دھیان رکھیے گا, اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں اللہ کے ولی ہیں. اسی لیے نبی نے فرمایا کہ بلا مزار کے زیارت کرنا لعنت ہے. یعنی اگر صاحب مزار قبر میں نہ ہو, آج کل بہت زیادہ مصنوعی ہے نا, ہاں انہوں یہاں بیٹھے تھے, وہ یہاں کرے تھے, وہ یہ کرے تھے, پہلے ہی سے بنا کے چھوڑے سے, ہاں ابھی مرے نہیں تو پہلے سے بنا جا کر کے, یہ سب پر ہرگز نہیں. اگر واقعی اللہ کا نیک بندہ قبر میں تشریف فرما ہے وہ مزار کہلاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی لعن اللہ من زار بلا مزار, اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے جو بغیر مزار کے زیارت کرتا ہے. نہیں, نبی کے لیے غیب کا اندازہ لگائیے تو نبی سب جانتے ہیں. ایسا ہو ہے آج کل بہت زیادہ کہ بھائی کس کا مزار ہے, نہیں ابھی مرے نہیں ہیں, وہ پہلے سے بنا کے رکھے. اور کچھ جوگل بابا تھے کچھ دن پہلے, جب کرناٹک میں تھا, میں جوگل کہیں ہے کرناٹک میں ہے جوگل, وہاں پر تھے, پہلے سے بکرے کٹ رہے ہیں, یہ کٹ رہے ہیں. ایک مرتبہ ایسے ہی بغیر عام لباس میں چلا گیا میں دیکھنے کی, ارے وہ تو زندہ ہے. آپ نہیں سمجھتے یہ نگیٹو ہے, یہ اصل کیا کی بولی. میں تو میں سمجھتا پہلے احسار کیا آپ کا, ہاں تو بالکل ہاں کہیں جادو کرتا نہیں ہے, ایسا احسار کیا, اور واقعی ایسے ہی بولا. خبردار کبھی بھی ایسے ٹک ٹاک میں ہرگز نہیں جانا. ارے گارنٹیڈ ولی غوث پاک موجود ہے, غریب نواز موجود ہے, الحمدللہ, کہیں کو زبردستی تلاش نہیں. ابھی خبردار, سوکھی روٹی عزت کی تر بریانی سے افضل ہے, میرا پرانا جملہ ہے. اگر عزت کی آپ کو روٹی مل رہی ہے سوکھی, تر بریانی میں ذلت ہے تو آپ مت کھاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ خیر, تو اللہ خالق کل شیء, کتنی چیزوں کا اعلان اللہ پاک کروا رہا, سب توحید سے ریلیٹڈ ہے. حبیب آپ کہیے کہ اللہ ہی ہے ہر چیز کا بے مثال پیدا کرنے والا. اب لفظ پیدا کا مطلب تو سمجھ گئے نا, ہاں باپ ماں بھی پیدا کرتے, اللہ بھی پیدا کرتا, دونوں میں فرق کیا ہے؟ باپ ماں مثالی پیدا کرتے. اس لیے تو کبھی کبھی بول دیتے نہیں جی دادا کے سر کے ہیں, دادا کے نام پہ نام رکھ دیتے, نانی کے نام پہ نانی رکھ دیتے. کیوں رکھ رہے آپ؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی وہ بے مثال ہے. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ, وہی یکتا ہے اور وہی قہار ہے. ہمت ہے تو اتنی مذمت ہونے کے باوجود کوئی بت اٹیک کیوں نہیں کرتا؟ آپ کو وہ روایت مشہور معلوم ہے, ایک مرتبہ اعلان کر دیا, عتبہ یا شیبہ کا ایک پرسنل بت جو چاندی کا تھا یا سونے کا تھا, ہیرے جواہرات سے, اعلان کر دیا محمد جھوٹے ہیں. وہ ناچنے لگا. اور جانتے ہیں مفسرین اور شارحین حدیث کہتے ہیں کہ عتبہ یا شیبہ کے ناچنے سے اس بات کی تصدیق تو ہو گئی کہ اسے خود معلوم تھا کہ اس سے پہلے جتنے دن ان کو پوجے وہ ان گارنٹیڈ تھے, آج گارنٹیڈ ہے. آج بولا ہے صرف, ناچنے لگا. اور اس کے بعد پورے عرب میں اعلان اور ندا کروا دیا کہ سنو, محمد تو تم لوگ مانتے ہو نا, محمد کا بھانڈا میرے بت نے, میرے معبود نے پھوڑ دیا ہے, تمہیں معلوم نہیں؟ اچھا سنو کہاں ہے تک, نہیں میدان کو ایک دم دیکھیے گا, میدان کو. یہ روایت اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آج جو جلسی جلوس کا عنوان ہے اس سے دلیل بھی پکڑ لیا. میدان کو پورے محفل کو سجانے کا اعلان کر دیا اور کہا سنو میں ان کو لاؤں گا. اچھا انہوں لائیں گے اپنے معبود کو, پھر وہ بولیں گے. خیر, تو وہ ایسے ہی ہوا, محفل سجائی گئی. رکو تم لوگوں کے سامنے نہیں, محمد کو بھی بلاؤ, ان کو بھی تو معلوم ہونا. یہ بات جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو مسکراتے ہوئے فرمایا, سچا جو ہوتا ہے نا وہ ڈرتا نہیں, ہمیشہ کم ڈاؤن رہتا ہے, الحمدللہ ریلیکس رہتا ہے. صحیح ہے, کرپٹ نہیں. ہاں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور کہا ایسی بات ہے, ٹھیک ہے چلتے ہیں.
ہر راستہ پورے راستہ ایک دم بالکل مسکراتے ہوئے گئے. آپ ہم سب پر واقعتاً اگر کچھ بھی الزام لگے اور سچے ہو پھر بھی ہیبت تو ہوتی نا, ارے کیا جی کیسا کر دیا نا, صحیح ہے نا, مسکرا رہے ہیں سب, اور سارے صحابہ یقین بات دیکھ رہے نبی کو دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا کیسا ہوتا, آج تو بڑی حرم کی بات ہے, دھرم کی بات ہے وغیرہ وغیرہ. گئے, جانے کے بعد نبی بہت دور ہی, کچھ دور ہی تھے. اس سے پہلے کہ یہ کچھ کہتا, اتبا یا شیبہ کچھ کہتا, دور ہی سے وہ بت آواز دیتا ہے, قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و محمد عبدہ و رسولہ. اتنی دور ایک دم ترانے گانے لگا, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کہ یہ رسول ہیں, یہ سچے ہیں. ایسے ایسے کرنے لگا اور لیا اور ایسا پٹک دیا. اپنے معبود کو اتنی طاقت, اپنے خدا کو پٹک دیا اس نے. ارے رے اس نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جتنے بھی لوگ تھے, یہ میں نے ابھی جو منع کیا یہ اسی لیے منع کیا, کبھی بھی ایسی مصنوعی محفلوں میں ہرگز نہ جانا. چاہے وہ بولے کہ نہیں چلو نا ایک مرتبہ سن لینا پھر صحیح نہ لگے, نہیں, آپ کو ذرا بھی شک ہو کہ یہ محفل محبت کی نہیں ہے, یہ ریئل محفل نہیں, آپ ایک دم ہرگز نہیں. ارے ممی کی خیال کر لو یار, اگر زندہ ہے نہیں ہے, زندہ ہے تو پاؤں دبا لو, قسم خدا کی جنت مل جائے گی. اب وہاں کہاں جا رہے, وہاں جاؤ گے تو پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی, کہیں آئین کہیں الٹا پلٹا نصیب کرتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں, کوئی بھی کام کرتے نیک عمل کے لیے کرتے. کہنا یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے جا رہے ہیں, وہی مسکراہٹ قائم ہے. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ, جاتے وقت تو ہمت نہیں ہوئی کہ آپ ٹینشن میں ہوں گے, ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی, آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا چلو میں تھوڑی دیر آؤ. اس کے بعد بازو سے مطلب دور سے آواز دیتا یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. پورے سلام پڑھتے ہوئے ایک عجیب قسم کی شکل میں ایک مخلوق ظاہر ہوئی. صحابہ عرض کرتے ہیں یہ کون ہے, ہم میں سے تو دکھ نہیں رہے, ہم روز رہتے نبی کے سامنے اور نبی کو سلام کرے, نبی مسکراتے ہوئے جواب دے رہے ہیں اور نبی خیریت بھی پوچھ رہے ہیں, سب کچھ پوچھ رہے ہیں, کیا بات ہے, کیسا ہے. وہ آیا اور آنے کے بعد یا رسول اللہ سب سے پہلے تو پانی, اور عربی کے دل ہمیں معاف کیجیے, مجھے معاف کیجیے, تھوڑی دیر ہو گئی, تھوڑی دیر ہو گئی. ہم ہی میں سے بدبخت اور شریر جنات ہم سے پہلے اس بت کے اندر گھس کر آپ کے خلاف بولا تھا, میں نے اس کو پیٹ کر کے اس کو قید کر دیا ہے, میں گھس کر کے آپ کی صداقت کا اعلان کیا تھا یا رسول اللہ. سبحان اللہ, سینے سے لگائے. صحابہ خوش ہوئے, سبحان اللہ, دیکھ رہے آپ, صحابہ خوش ہو گئے. کہنا یہ ہے کبھی بھی ایسی کوئی محفل بننا چاہیے, اگر آپ جان رہے ہیں کہ یہ غلط ہیں, 100+ بھی وہ صحیح بولیں گے تو نہیں, بات صحیح ہے, ارادے غلط ہیں, یہ یاد رکھیے. وہ تو اپنی جگہ پر ہے, مطلب بات صحیح ہے, ارادے غلط ہیں. خیر, اب آپ دیکھیے وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ, اللہ ہی ہے جو قہر والا ہے. آگے دیکھیے انزل من السماء ماء. ایک اچھا کچھ سوال وغیرہ بھی کریں گے آپ لوگ, کیا نہیں نا, ٹھیک. انزل من السماء ماء, یہ ہے اصل ٹاپک. وہ اللہ جو آسمان سے مان پانی نازل کیا, اس اللہ نے آسمان سے برسایا. فصالت اودیۃ بقدرها, ایک اندازے کے مطابق, کہ اپنے اپنے اندازے کے مطابق وادیاں بہ پڑی, پر نالیاں بہ پڑے. اب دیکھیے اور فاحتمل السیل زبد الرابیہ, سیلاب نے جھاگ کی شکل لے لیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک دم حیدرآباد میں تو گچی بولی وغیرہ کا اگر دیکھے ہوں گے تو ایک دم منظر نظر آ رہا ہے, جھاگ لے لے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں زمین پر جو جلانے کا کام کرتی ہے, دھیان دیجیے گا, اور سونا یا زیورات وغیرہ بنانے کے لیے آپ دیکھے ہوں گے اس طرح سے بنانے والا پہلے ہوتا تھا, ہے وہ آگ میں اسے داغا جاتا ہے سونے اور چاندی بنانے کے لیے. اور اس سونے اور چاندی بنانے کے وقت جو جلاتے ہیں اور اس سے جو اڑتی ہے چنگاریاں دیکھے ہوں گے, اس کو بھی اللہ فرما رہا ہے وہ بھی زبد مثلہ, وہ بھی کس کی طرح ہے, جھاگ ہی کی طرح ہے. چونکہ اصل تو جل رہا ہے اور اوپر کی چیز اڑ رہی ہے. آج آپ کبھی ٹین وغیرہ بنانے میں وہ سب دیکھتے ہیں, جو اڑنے والی چیز جب اڑ جاتی ہے پھر دکھتی ہے وہ آگ کی جھاگ ہے اور یہ بارش کی جھاگ ہے. اب اس میں کہنا کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ, مثال دیکھیے, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, جھاگ تو ختم ہو جاتی چاہے آگ کی ہو یا بارش کی ہو,
वामा मा यनफउ नास फयमकुसु फिल अर्द, लेकिन जो चीज लोगों को नफा देने वाली होती है वो कायम रहती है, वो कायम रहती है। कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, यूं ही अल्लाह मिसालों को पेश करता है। आखिरी बात बोल रहा हूं, जो लोगों को नफा देने वाली चीज होती है वो जमीन पर कायम रहती है। इसी तफसील के आईने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से यह अकीदा रखिए आप कि आपकी जात और आपकी बात से ज्यादा खल्क में कोई नफा बख्श नहीं है। आप पढ़े होंगे नाफे ओ शाफी हो तुम, आप पढ़े हैं नहीं? हाँ, नफा देने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी की जात से और नबी की बात दोनों से। आज देखिए ना, इमाम बुखारी ने 7563 हदीसें किससे ली? इमाम बुखारी की सही बुखारी या इमाम बुखारी ने अपनी किताब को नफा किससे बख्शा? नबी की बात से। ठीक है, सहाबे किराम जाते रिसालत, तो जाते रिसालत और नबी की बात, ये दोनों से सबसे ज्यादा नफा अगर खल्क में किसी को मिला है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान की इस आयत के तनाजुर में बगैर तफसील के सडनली तर्जमा में फयमकुसु फिल अर्द, जो नफा बख्श होता है वो जमीन में कायम रहता है, उसका चर्चा। फयमकुसु फिल अर्द, जमीनों में कायम रहता है, उसका चर्चा। और अल्लाह मिसाल देकर यही समझाना चाहता है, नफा बख्श बनो, मर भी जाओगे तो तुम्हारा जिक्र होगा। पता नहीं चाहे अब इसमें हर एक को, फिर मैंने नबी को इसलिए ले लिया कि आप समझें इनको कि जात और बात अगर आपकी नफा बख्श है तो आप झाग की तरह नहीं है कि उड़ जाओगे। आपकी जात जमीन पर आपके काम से कायम रहेगी, नफा बख्श है आपके के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा आज गली गली में कोचों पीछे नहीं है, तो आप अशरफुल मखलूकात हैं। पत्तों पर जिक्र है मुस्तफा का, पत्थरों पर जिक्र है मुस्तफा का। नबी अभी नहीं आए हैं जिक्र मुस्तफा का। क्यों है? इसलिए कि आपसे ज्यादा नफा बख्श कोई नहीं है। और कुरान ने कहा जो नफा बख्श होता है वो कायम रहता है, उसका चर्चा कायम रहता है। दुआ है अल्लाह ताला आज की इस खुसूसी दर्स को हबीब पाक साहिबुल औलाद के वसीले से कबूल फरमाए। आमद बहार के सबको दोपहर में हम सबको, हम सब की औलाद को खुशियां नसीब फरमाए। हम सबको माली, माशी, बदनी, जिस्मानी तंगियों, परेशानियों, मुश्किलात से महफूज फरमाए। घर बार में औलाद में बरकतें अता फरमाए। असलों की बख्शिश और नस्लों की हिफाजत फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।